اللہ نے تم پریشان کر دیا. اس مجلس سے تمہیں آل محمد کے فضائل کا پتہ بھی چلے گا, آل محمد کے دشمنوں کے رذائل کا پتہ چلے گا, تاریخ اسلامی کا پتہ چلے گا, زندگی گزارنے کے ڈھنگ پتہ چلیں گے. گلی میں چلنا ہے تو آنکھیں جھکا کے چلنا ہے. کسی کا دروازہ کھلا ہے تو مجھے کیا ہے, تو علی کا نوکر ہے نا, تو کمبر کا نوکر ہے نا. تو گلی میں ویسے چل جیسے علی چاہتے ہیں. یہی دین بچانے کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. اجرکم علی اللہ. وطن چھوڑنا تو مشکل ہوتا ہے, کل عرض کیا تھا نا. وطن سے محبت تو فطرت ہے نا, ماں باپ کی قبروں سے عقیدت تو فطرت ہے نا. پھر بیٹا ہو حسین جیسا, ماں ہو زہرا جیسی, کون قبر چھوڑ کے جائے گا. لیکن ایک طرف اللہ کا دین, ایک طرف یہ محبتیں کہ یہ سب کچھ قربان ہے, اس کا دین بچ جائے. 28 رجب کو حسین چلے مدینہ سے. مشہور روایت کے مطابق 3 یا 5 شعبان کو مکہ پہنچے. شعبان, رمضان, شوال, ذیقعد, 8 ذی الحج تک حسین مکہ میں. 8 ذی الحج کو ساری دنیا سے آئے ہوئے حاجی اللہ تمہیں حج پہ لے جائے. 8 ذی الحجہ کو ساری دنیا سے آئے ہوئے حاجی حج کا احرام باندھ رہے تھے, حسین توڑ رہا تھا. جو حاجی حج پہ جاتا ہے نا, اگر اسے حج سے 1 دن پہلے روک دیا جائے تو حج نہیں کر سکتا. اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو جو کعبہ کا عاشق ہو, 25 حج جس نے پیدل کیے ہو, اسے حج نہ کرنے دیا جائے. حسین ابن علی کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی. حسین ابن علی نے اپنے عمرہ تمتع کو عمرہ مفردہ میں بدلا اور کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا, اللہ کے گھر کعبہ تیری حرمت بچ جائے, حسین جاتا ہے. اللہ اکبر. حسین ابن علی نے مکہ چھوڑنے کی تیاری کی. ان کے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ کو پتہ چلا, تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آئے. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفہ جا رہا ہوں. کہا نہ جاؤ بھائی, کوفہ والوں نے بابا کے ساتھ کیا کیا تھا, کوفہ والوں نے بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا تھا. نہ جاؤ بھائی, بھائی ادھر نہ جاؤ. کہا اچھا بیٹھو, میں سوچوں گا, میں فکر کروں گا, سوچوں گا. محمد ابن حنفیہ واپس گھر چلے گئے. کچھ دیر کے بعد محمد ابن حنفیہ کو پھر پتہ چلا حسین نے تو تیاری کر لی ہے, قافلہ تیار ہو گیا ہے. پھر دوڑتے ہوئے آئے. کہا مجھے تو آپ نے کہا تھا میں سوچوں گا. ہاں میں نے کہا تھا میں سوچوں گا. آپ کے چلے جانے کے بعد میں تھوڑی دیر سو گیا تھا. عالم خواب میں نانا آئے تھے. نانا کہہ رہے تھے میرے حسین اس وقت تک دین نہیں بچتا جب تک تو قتل نہ ہو جائے. ان اللہ شاء ان یراک قتیلا, اللہ تجھے قتل ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. ہاں جب قتل کی بات آئی نا, ہاشمی خون تھا محمد حنفیہ کا, غیرت نے جوش مارا اور کہا بھائی قتل ہونے جا رہے ہو نا, پھر مجھ پر منت کر, تو لے جا, چلا جا, جوانوں کو لے جا, یہ زینب میرے حوالے کر, میں واپس لے جاؤں. قتل ہونے جا رہے ہو, زینب میرے حوالے کرو. کہا بابا کہہ رہے تھے ان اللہ شاء ان یراہن سبایا, اس وقت تک دین نہیں بچتا جب تک زینب قید نہ ہو. اجرکم علی اللہ, اجرک اللہ.
اچھا اللہ کے حوالے، اللہ تمہیں لے جائے مکہ، مکہ سے میرے مولا چلے کربلا کی طرف، منزلیں طے ہونے لگیں، منزلیں طے ہوتی جا رہی ہیں، ذو حسن کی منزل پر پہنچے، تھکا ہوا قافلہ رکا، ایک مرتبہ ایک صحابی نے دور نظر دوڑائی اور کہا مولا مولا آگے آبادی نظر آ رہی ہے، نخلستان نظر آ رہے ہیں، لگتا ہے وہاں پانی ہوگا۔ میرے مولا نے کہا غور سے دیکھو، وہ نخلستان نہیں ہے، وہ نیزے ہیں۔ ہاں، حر ابن یزید ریاحی کا لشکر آ رہا تھا، نیزے اٹھائے ہوئے، 1000 بندوں کا لشکر کدھر آ رہا ہے۔ حسین کتنا کریم ہے، حسین کتنا عظیم ہے۔ جب یہ قافلہ حر کا پہنچا نا، پیاس کی وجہ سے بندے مرنا چاہتے تھے، میرے آقا نے فرمایا اکبر اٹھو، عباس اٹھو، قاسم اٹھو، ایک ایک کو پانی پلاؤ۔ میں نے آنکھوں سے ایک روایت پڑھی ہے، ایک سب سے آخر میں پہنچا، وہ اتنا پیاسا تھا، وہ کہہ رہا تھا اگر اس ترتیب سے پانی ملانا، مجھ تک پانی پہنچنے سے پہلے میں مر جاؤں گا۔ لیکن وہ کہتا ہے کیا کہنے کریم حسین کے، ابھی میں سوچ رہا تھا، حسین نے خود مشک اٹھائی، میرے سامنے لا کے اپنے ہاتھ میں پانی ڈال کے کہا پی لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین نے ایک ایک کو پانی پلایا۔ پھر میرے مولا نے کہا عباس ان کو ان کی سواریوں کو پانی پلاؤ، گھوڑا نفیس جانور ہے، 3 4 دفعہ منہ اٹھا اٹھا کے پھر پیتا ہے، اس وقت تک پانی نہ اٹھانا جب تک جانور سیر ہو کے پانی نہ پی لے۔ ہائے حسین تو جانوروں کو بھی پلا رہا ہے، کہاں تیرا اصغر؟ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارو۔ ایک مرتبہ نماز کا وقت ہو گیا، میرے آقا نے کہا حر ہاں تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھو، ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حر کہتا نہیں ابن رسول اللہ، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں نماز پڑھائیں گے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ نماز ختم ہوئی، میرے آقا چلنے لگے نا، تو اب حر آگے بڑھا، حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا۔ آپ کو شاید نہیں پتا، عرب کا دستور ہے جب کوئی کسی کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالتا تھا نا، وہ ایسے ہوتا تھا جیسے شہسوار کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ جب حر نے گھوڑے کی لگام کو پکڑا نا، ہاں مولا نے کہا چھوڑ دے راستہ، کہ نہیں میں نے کوفہ لے جانا ہے۔ جہاں کہا میرے مولا نے حر سکلت کا امو کا، اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، چھوڑ میرا راستہ۔ یہ سننا تھا۔ حر کہتا ہے مولا آپ نے میری ماں کا نام لے لیا، کوئی اور ہوتا میں جواب دیتا، میں تیری ماں کا نام کیسے لوں، وہ تو زہرا ہے۔ اللہ اکبر، زہرا کا نام جو بلند ہوا نا، جہاں غازی کھڑا تھا گھوڑا دوڑا کے آیا، کس نے میری زندگی میں زہرا کا نام لیا؟ اجرکم اللہ۔ چلا قافلہ، کربلا آیا۔ اللہ اکبر۔ لکھا ہمارے علماء نے، مورخین نے لکھا، حر نے ذو حسن کی منزل پر حسین کی ماں کا احترام کیا تھا نا، اس احترام کے بدلے میں شہادت ملی تھی۔ کربلا آ گئے، میرے مولا کے گھوڑے نے ایک مرتبہ ٹھوکر کھائی نا، میرے مولا نے کہا رکو، اس بستی والوں کو بلاؤ۔ آگئے بنی اسد کے لوگ، میرے مولا نے پوچھا اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں، کسی نے کہا خازریہ کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا آگے بڑھ کے کہتا ہے ابن رسول اللہ، اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔
بس کرب و بلا کا نام آنا تھا، فرمایا عباس اونٹ بٹھا دو، خیمے لگا دو، حسین کی وعدہ گاہ آ گئی، ہماری منزل آ گئی ہے، یہاں خیمے لگا لو، یہاں خیمے لگا لو، یہیں رک جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ، ہماری منزل آ گئی۔ عزادارو، ہاں یہ میرے مولا نے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا اور کہا یہ اتنا ایریا میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ 60,000 درہم میں حسین نے کربلا کی جاگیر کو خریدا اور اپنے بیٹے علی اکبر کے نام منتقل کیا۔ یہ جاگیر علی اکبر ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، یہ 4 سال کی سکینہ نے اپنے بھائی علی اکبر سے شام غریبہ یہ شکایت کی تھی، بھائی تیری جاگیر میں مجھے تماچے مار